بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو دودھ شروع کرایا جاتا ہے. میں اکثر پیشنٹ کو یہاں پہ بھی کہتا ہوں اپنے کلینک پہ بھی اور سرکاری لیول پہ بھی کہ بچوں کو 6 مہینے تک تو دودھ پلانا ہے آپ لوگوں 6 منتھ تک. اس کے بعد بچے کے دودھ اس کی مکمل ڈائٹ نہیں ہے. بعض بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں, گروتھ نہیں ہوتی, چلتے ٹائم پہ نہیں, یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. زیادہ تر عورتیں بچے جو پیدا ہو رہے ہیں آج کل وہ آپریشن سے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے نا والدہ سے جدا ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نوائے شرر نیوز اور میں اس وقت موجود ہوں چائلڈ کیئر ہاسپٹل نیازی پلازا میاں والی پہ, جہاں پر آج ہم نوائے شرر کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں, کیونکہ سردیوں کی آمد ہے اور خاص طور پہ بچوں پہ بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے, خاص طور پہ چیسٹ انفیکشن. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی سلسلے میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شیر انور خان نیازی. ان سے ہم مفید مشورے بھی لیں گے کہ بچوں کو حفاظتی تدابیر کیسے کی جا سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیر انور خان نیازی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے سر بتائیے گا, میاں والی میں بچوں کو سب سے زیادہ کون سی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جس طرح ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں تو ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر جیسے سردی کی آمد ہے تو نزلہ زکام اور یہ جو مطلب ہے کہ نا جن بچوں کو الرجی ہوتی ہے تو الرجی کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیونکہ یہ جو نزلہ زکام ہے موسٹلی وائرل انفیکشن ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بچوں میں ساتھ ساتھ ڈائریا کا مسئلہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. بچوں کو پیچس وغیرہ کا مسئلہ بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو سب سے زیادہ تو ان چیزوں کے مسئلے مسائل ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیونکہ چھوٹے بچے روٹین میں جو ڈلیوریاں ہوتی ہیں مینی ٹائم ہوتا یہ ہے کہ بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو وقت سے پہلا پیدا ہونے کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مطلب ہے کہ نا بچوں کے داخلے ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں, بچے داخل ہو رہے ہیں اور ان کو مطلب ہے کہ آکسیجن کے مسئلے مسائل بھی بن رہے ہیں اور پیرنٹس کے اوپر بھی اس کی وجہ سے کاسٹ پڑ رہی ہے. اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں آج کل اکانومیکلی تو بچے مطلب ہے کہ لوگوں پر بڑے پرابلمس آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلے مسائل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے کنسیپٹ پایا جاتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر عورتیں بچے جو پیدا ہو رہے ہیں آج کل وہ آپریشن سے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے نا والدہ سے جدا ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو فارمولا ملک پہ ڈالنا پڑ جاتا ہے. اور اسی سے اگر جب چلتا ہے بچہ کچھ عرصے بعد تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پیرنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی گائے بکری بھینس کا دودھ لگا دیا جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 6 مہینے کے, 8 مہینے کے, 9 مہینے کے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہی بچے ان کو مطلب خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے اندر ایچ پی کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ کم ہو جاتی ہے. ان کی گروتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے, ان کے مطلب ہے کہ نا وزن نہیں بڑھ رہے ہوتے, ان کے اندر امیون ڈیفیشنسی ہو جاتی ہیں. اور جب گروتھ نہیں ہوتی, امیون ڈیفیشنسی ہوتی ہے, ایچ پی کم ہوتی ہے, تو وہ جو مائل سٹون ہوتے ہیں بچوں کے جو وقت پہ اچیو کرنے ہوتے ہیں بچوں نے, وہ مسئلے مسائل بھی ہم فیس کر رہے ہیں. تو ہم آئے روز مطلب ہے کہ جو بچہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے جب بھی ان کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ایچ پی کے معاملات بڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ایچ پی کم آ رہی ہے, ان کو بلڈ لگانے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ مسئلے مسائل ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے جو باقی بیماریاں ہوتی ہیں, کوئی بھی انفیکشن ہے, بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, وہ بچے جن کے اندر امیون کی کمی ہوتی ہے, امیون ڈیفیشنسی ہوتی ہے, ایچ پی کم ہوتی ہے, تو ان بچوں میں یہ مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. تو پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ آئے روز کے جی ہم لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس, وہ میڈیسن دیتے ہیں, کچھ دن آرام آ جاتا ہے, لیکن وہی بچے کچھ دنوں کے بعد پھر بیمار ہو جاتے ہیں. تو وہ بیچارے کبھی ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں, کبھی دوائیاں چینج کرتے ہیں, کبھی خود سے میڈیسن شروع کر لیتے ہیں. تو وہ ایک کانسٹنٹ پریشر فیملی پہ چلتا رہتا ہے اور وہ بیچارے میڈیسن لیتے رہتے ہیں, بچے کو کھلاتے رہتے ہیں. تو جب ہمارے پاس بچے بعض اب آتے ہیں, کیونکہ جو بچے یوزولی دیہاتوں میں وہیں پہ جو پریکٹیشنر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں, تو وہ بیچارے جب تھک جاتے ہیں تو ہمارا رخ کرتے ہیں. وہ جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی اندر خون کی کمیاں ہوتی ہیں اور یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا, آپ نے بھی تعارف میں کہا ہے کہ سردیاں جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں
تو ہاسپٹل میں رش بڑھتا جا رہا ہے. ہاسپٹل کے اندر جو بیڈ کی اویلیبلٹی ہے سرکاری اسپتال میں وہ بھی کم پڑتی جا رہی ہے. سوری. تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں رش آپ نے دیکھا لگتا جا رہا ہے. تو آج کل جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور بچوں کے اگر وہ ایک مہینے میں 2 وزٹ کرنے پڑ جائیں تو ان کا بجٹ بڑا شارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم آگے چل کے ڈسکس ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم اس کو کیسے بچا جا سکتا ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ نجی شعبے میں بہت سے چلڈرن ہاسپٹل کلینک موجود ہیں, کیا یہ علاج معالجے کے لیے ایمرجنسی کے لیے کافی ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, مطلب جو بیسک ایمرجنسی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں وہ تو ہم لوگ یہاں پہ کور کر لیتے ہیں. مطلب ہمارے سرکاری ہاسپٹل میں بھی یہ چیزیں فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب بچے کو نارمل آکسیجن سے ان کے جو سانس کے مسئلے مسائل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, اور ہمیں خدا نخواستہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مصنوعی سانس جس کو بولتے ہیں نا, مشین اس کے سانس چلاتی ہے. تو تب یہ مسئلے بنتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے نا پیشنٹ کو ریفر کرنا پڑ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ تو جو ہمارے پاس جو لمیٹڈ سے آپشن ہیں بھی صحیح میاں والی میں, کچھ چاند ایک وینٹیلیٹر پی ایف میں پڑے ہیں اور کچھ مدر چائلڈ میں پڑے ہیں, تو ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیمیں نہیں ہیں یہاں پہ چلانے کے لیے. وہ آئی سی یوز نہیں ہیں جو اس طرح کے بچوں کو ہم لوگ ڈیل کر سکیں. تو ہم یہ کہیں کہ جب اگر روٹین کا معاملات ہیں, جیسے بچے چھوٹے بچے ہیں جھٹکے لگ جاتے ہیں, ان کو نمونیا ہو جاتے ہیں, سانس کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, پیچس لگ جاتے ہیں, جو روٹین کے مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں, یہ مسئلے تو حل ہو